بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل ان نوجوانوں کا ایک ذہن جو ہے وہ الٹا چلتا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک جملہ بڑا مشہور سنا ہوگا کہ اگر دوستی کرنی ہے، یاری کرنی ہے تو کسی آنٹی سے کریں، لڑکی سے نہ کریں، بڑا پریشان کرتے ہیں۔ یہ جملہ، یہ صرف جملہ نہیں رہا بلکہ انٹرنیٹ پر یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ اگر دوستی کرنی ہے تو آپ آنٹی کو ڈھونڈیں، بچی کو چھوڑ دیں، لڑکی کو ساتھ دوستی نہ کریں۔ لڑکی جو ہے وہ نیری ڈپریشن ہے۔ آج ایک آنٹی کے ساتھ ایک لڑکے کے تعلق نے ایک آنٹی کو کس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اوپر سے ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہوا ہے چکوال میں۔ آپ نے وہ نیوز سنی یا نہیں سنی، آئی تھنک آپ کو نہیں پتا، لیکن اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے مکمل ریسرچ کر کے آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل بتانی ہے کہ کس طرح چکوال میں ایک عالم دین، ایک پرائیویٹ مدرسہ چلانے والا پرنسپل ایک نہیں، دو نہیں، 17 بچوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ شیطان کی، جو بھی اس کے اندر ذہن میں اس نے شیطانی اپنے خیالات بنائے ہوئے تھے، اس کو رنگ دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ خبر بھی ڈسکس کریں گے، مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر دیا کریں، انہیں آگاہ کیا کریں کہ خدارا اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، ایک یہ نہیں ہے کہ صرف یہ فطرت جو ہے وہ صرف ایک قاری کی ہے، ایک مدرسہ کے پرنسپل کی ہے یا پھر کسی ایک لڑکے کی ہے۔ یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی جوانی کی طرف آتا ہے، جوانی کی جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوتا ہے، یا ایک ایسا شخص جو ابھی تک جس کو مطلب کہ خواتین کی اٹریکشن نہیں ملی، خواتین کی محفل نہیں ملی، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ مثال جو میری اصل میں دینا ہے وہ شادی ہے، اگر وہ شادی نہیں ہوئی تو اس کو شیطان ورغلاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اس کو ڈی ٹریک کرتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے والدین، ہماری سوسائٹی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑے بڑے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگوا دیتے ہیں، اور اگر وہ بچے آپس میں لگا بھی لیتے ہیں والدین کے بغیر پوچھے تو والدین اگنور کرتے ہیں اور اس رشتے کو چچا بھانجا، ماما بھتیجا، مطلب چچا بھتیجا اور ماما بھانجے کا جو ہے وہ رشتہ قرار دے دیتے ہیں، یا مطلب اس لڑکے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یا پھر اس لڑکے کو اپنی بیوی کا جو ہے وہ بھائی بنا دیتے ہیں۔ مطلب ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر بیچ میں لڑکا بچوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ میرے خیال سے آپ میرے کہنے کا مقصد سمجھ چکے ہوں گے۔ تو واقعہ ہے کہنا کا، جہاں پر ایک خاتون نے اپنے ایک 17 سالہ لڑکے کے ساتھ دوستی لگا لی۔ اب دیکھیں، خاتون جو ہے وہ تو شادی شدہ تھی، 17 سالہ لڑکا اگر دیکھا جائے تو نادان ہے۔ اب ایک 17 سالہ لڑکے کی خواہش، جو میں نے پہلے شروع میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی ہے، ویڈیو سٹارٹ کرتے وقت، وہ یہ کی تھی کہ آج کل کے نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ بڑا زور پکڑ رہا ہے اور وہ فکرہ ادا کرتے ہیں کہ آنٹی کے ساتھ دوستی لگائیں بجائے لڑکیوں کے، نوجوان لڑکیوں کے۔ یہ نیری ڈپریشن ہے، یہ مطلب کہ اللہ معاف کرے، یہ زنا کی طرف جلدی راغب نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ اصل میں یہ مدعا کیا ہے، لڑکوں کی آج کل سوچ کیا بن چکی ہے؟ یہ سارا انٹرنیٹ نے آ کر کے انسانوں میں جو اب مطلب کہ اتنی گندگی پھیلا دی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس میں خاص کر نوجوان نسل۔ 17 سال کا بچہ جو ہے وہ اب آنٹی پھنساتی ہے، یا وہ بچہ آنٹی کو پھنساتا ہے۔ یہاں پر جو سٹوری اصل میں، اب عورت کا جو بھائی ہے، یعنی آنٹی کا جو بھائی ہے، وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میری بہن ٹھیک تھی اور جو اس کے شوہر تھا وہ غلط تھا۔ اب آنٹی نے کیا کیا ہے، آنٹی نے 17 سال کے لڑکے کے ساتھ دوستی رکھی، اور وہ دوستی بہت ٹائم ان کا چلنا شروع ہو گئی، 1 سال کے قریب ہو چکا ہوا تھا آنٹی اور اس لڑکے کی دوستی کو۔ اور یہ لڑکا، 17 سالہ لڑکا جو ہے، ایک دن آنٹی کا جو خاوند ہے، جو اس کا حقیقی جو اس کا شوہر ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ 17 سال کا لڑکا جو ہے وہ آنٹی کے ساتھ اس حالت میں پڑا ہوا ہے جس حالت میں کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بہن، بیٹی، بیوی، ماں کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ چھوٹی عمر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ غیرت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اپنی جوش میں آ جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو ایک شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ بیوی وہ ایک کم عمر لڑکے کے ساتھ ہے، تو کم عمر لڑکے کے ساتھ ہے تو وہ پھر اپنی بیوی کو پکڑتا ہے، اس لڑکے کو پکڑتا ہے، پیٹ دیتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیوی کی غلطی کو اگنور کرے، کیونکہ اس کے بھی اس لڑکے کے جتنے تقریباً ہم عمر بچے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جاننے کے لیے
کافی ہے کہ دیکھیں ایک ایج ڈیفرنس کتنا ہوگا، 17 سال کا لڑکا اور اس کے بعد آنٹی کا یہ ایج ڈیفرنس کیا ہوگا. تو وہ لڑکے کو پھر آخرکار چھوڑ دیتا ہے، جو بھی ڈانٹ پڑتال جتنا بھی مارتا ہے پیٹتا ہے لڑکے کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور ادھر سے عورت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اب عورت یہاں پر ہوتی ہے بے وقوف، وہ لڑکے کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، اور یہاں پہ لڑکا جو 17 سال کی ایج ہے، جسے ایک چیز مل گئی ہے، جسے ایک خزانہ مل گیا ہے، جسے ایک ایسا پیڑ مل گیا ہے جہاں سے مطلب کہہ لیں شہد نکل رہا ہے، تو وہ پھر کس طرح سے جب تک اس کو اس کا الٹرنیٹ نہیں ملے گا تو وہ کس طرح چھوڑے گا. وہ اب چھوڑ نہیں رہا تھا عورت کو اور عورت اس کو نہیں چھوڑ رہی تھی. اب یہ لوگ مل کر کے پلان کرتے ہیں، اور وہ پلان کیا کرتے ہیں کہ اب یہ آنٹی کے ہسبینڈ کو، یعنی کہ یہ اپنے بچوں کے والد کا کام جو ہے تمام کرنا چاہتی تھی، جس کی عمر 42 سے 45 سال عمر ہے، اس کا کام یہ اپنے اس لڑکے کے، اپنے آشنا کے ہاتھوں، 17 سالہ آشنا جو کہ اس کے اپنے بیٹے کی عمر کا ہے، اس کا کام تمام کروانا چاہتی تھی. پھر ہوا کیا، یہاں سے اس نے اپنے بھائی کو پھسلایا اور یہاں سے اس نے اپنے اس 17 سالہ لڑکے کو، پھر انہوں نے گروپ بنایا اور 4 لوگوں نے مل کر کے آنٹی کے اس مطلب شوہر کو اس کا کام تمام کر دیا. اور آج آنٹی جو ہے وہ فائنلی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اس کا بھائی بھی سلاخوں کے پیچھے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری ماں کے ساتھ تشدد کیا تھا، میری ماں کو تعویذ پلائی تھی اور میری ماں کو قتل کروا دیا تھا. مطلب ثبوت کوئی نہیں ہے، تھانہ رپورٹ بھی نہیں کیا، اور یہ اتنا بڑا الزام عائد کر دیا کہ یہ سب میری ماں کے ساتھ ہمارے بہنوں ہی نے کیا تھا. یہ بات ہو گئی کہ یہ والی کہ 17 سال کا آشنا اور ایک آنٹی محبوبہ اس کی، انہوں نے جو رنگ رلیاں مچائیں. اب بات ہے یہاں پر چکوال کا جو واقعہ گزرا ہے، اس کے اوپر پراپر ریسرچ کر لی الحمدللہ. اس کے اوپر اگلی ویڈیو آ رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے. آپ کو انتہائی افسوس ہوگا کہ ہم جن مدرسوں میں، جن مدارس میں تعلیم لینے کے لیے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے ہٹ کر دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں سے کچھ پڑھیں گے اور ہماری آخرت کا جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ کریں گے، کچھ نیکیاں کمائیں گے جو ہمارے حصے میں بھی آئیں گے، اور ہم آخرت میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو یہاں پر پڑھایا لکھایا اور آخرت سکھائی. مگر ہوا اس کا نتیجہ کیا ہے غلط؟ وہ یہ ہوا کہ آخر کار وہ جو پرنسپل صاحب ہوتے ہیں، وہ بچہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 17 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں. 17 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا کرنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. پھر پولیس انکوائری سٹارٹ کرتی ہے ایک بچے کے ساتھ. اب کیس کھلا کیسے ہے؟ کیس کھلا ایسے ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اس کی بغیر مرضی کے، اب یہاں پر وہ پرنسپل صاحب جو ہے وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے بچہ طیش میں آتا ہے اور وہ اس قاری صاحب کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قاری صاحب اس کو پیٹتے ہیں. پرنسپل صاحب بچے کو پیٹتے ہیں اپنی ناجائز خواہش کے لیے. پھر ہوتا کیا ہے کہ بچہ گھر جا کر کے اپنے والد کو ساری سٹوری بتاتا ہے، اور وہ جا کر کے تھانے میں پرنسپل صاحب کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر پرنسپل صاحب بچوں کے ساتھ اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں، جس میں پولیس جو ہے وہ اپنے ایکشن میں آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 17 بچے پرنسپل صاحب کے اگینسٹ گواہی دیتے ہیں کہ پرنسپل ایسا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بچوں کو جہاں بھی پڑھنے بھیجیں، کم سے کم ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے.